عالمی ادارہ صحت WHO نے جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اس وبا سے نمٹنا مشکل ہے کیونکہ اس میں ایک نایاب تناؤ شامل ہے جس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے اور کیسز تنازعات سے متاثرہ علاقے میں پائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں براکے نیوکلیئر انرجی پلانٹ کے قریب آگ لگنے کا سبب بننے والے ڈرون حملے نے خلیج میں جوہری سلامتی اور فوجی کشیدگی کے بارے میں مزید خدشات کو جنم دیا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی بات چیت میں توازن نہیں ہے۔ برکہ جزیرہ نما عرب میں تعمیر ہونے والا پہلا ایٹمی پاور اسٹیشن تھا۔ یہاں ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ امیزون نے پیر کو الیکسا پلنگ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ کا اعلان کیا۔ مانگ پر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ تیار کرنے کی صلاحیت، نئی خصوصیت جسے الیکسا پوڈ کاسٹ کہا جاتا ہے، آج امریکہ قابلیت کو میں ایک طریقہ کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ امیزون اس قابلیت کو ایک طریقہ کے طور پر بیان کرتا ہے کسی بھی موضوع کو جس کے بارے میں آپ متجسس ہو کو ایک پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں تبدیل کریں، منٹوں میں تیار۔ تجربہ کار بلے باز مشفق رحیم نے شاندار سنچری بنائی جب بنگلہ دیش نے پیر کو میزبان ٹیم کے لیے ایک اور کمانڈنگ دن کے بعد دوسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو 427 رنز کا ہدف دیا۔ بنگلہ دیش نے تیسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 309 رن بنائے۔ مشفقر جنہوں نے 137 رنز بنائے اور لٹن داس جنہوں نے 69 رنز بنائے، 5ویں وکٹ کے لیے 123 رنز بنائے۔ تہران ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی وجہ سے اسی دن کی بندش کے بعد ایرانی سٹاک مارکیٹ اس ہفتے دوبارہ کھلنے والی ہے۔ اگرچہ ایکسچینج پابندیوں سے متاثرہ ایران میں اقتصادی فنانسنگ کا بنیادی انجن نہیں ہے، لیکن دوبارہ کھلنا ملک کی معیشت کی حالت کے بارے میں بصیرت پیش کر سکتا ہے اور حکام کو سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مارکیٹ کی لیکوڈیٹی کا اندازہ لگانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اعلان کیا ہے میں ایبولا کی وبا ایک بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ایمرجنسی ہے جس سے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اتوار کے روز WHO کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب متعدد ممالک جنوبی امریکہ کے کروز جہاز کے سفر سے منسلک ہنٹا وائرس پھیلنے پر قابو پانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غزہ جانے والے بحری بیڑے پر سوار ہونے کا کیا حال ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ممکنہ طور پر آپ کو نشانہ بنایا جائے گا اور آپ کو قید کیا جائے گا۔ اب تک یہ ایک ایسی کہانی ہے جو زیادہ تر ٹکڑوں میں سنائی جاتی ہے، ایک وقت میں ایک عمودی ویڈیو۔ یہ اس کی اندرونی کہانی ہے کہ یہ گلوبل سمڈ فلوٹیلا پر کیسا ہے۔ ڈرون حملے، حفاظتی مشقیں گھروں کو کالیں اور غزہ میں فلسطینی اس انتظار میں ہیں کہ آیا شہری سپر پاور کی حمایت یافتہ محاصرہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ دی ٹیک اور ایجز کی طرف سے 3 حصوں پر مشتمل دستاویزی سیریز دی فلوٹیلس کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑیں۔ اس کے معروف اوپن سورس ویب ویژولائزیشن سافٹ ویئر پر لانا لیبس نے تصدیق کی اس سے اشویر بنانے والی گرافانا لیبس کی کہ اسے ہیک کر لیا گیا تھا، لیکن اس نے ہیکرز کو ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا جنہوں نے کمپنی کے کوڈ بیس کو جاری کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹس کی ایک سیریز میں لیب نے کہا کہ اس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہیکرز نے چوری شدہ ٹوکن سند کا غلط استعمال کیا ہے جسے وہ کوڈ ڈیولپمنٹ کے رسائی استعمال کرتا ہے۔ ٹوکن نے کسٹم گٹ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹوکن نے کسٹم کے ریکارڈ یا مالیاتی ڈیٹا تک رسائی کرنے کی اجازت، لیکن ہیکرز کو کمپنی کے سورس کوڈ کے ذخیرے حاصل کرنے کی اجازت دی۔ کمپنی نے اس کے بعد ٹوکن کو باطل کر دیا ہے اور دوبارہ ہونے والے واقعے کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات شامل کی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر کے پرائیویٹ اسکولوں سے اپریل سے جولائی 2026 کی وصول کی گئی فیس فوری طور پر واپس کر دیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سندھ نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف کئی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ 10ویں جماعت کے طلباء سے مہینوں تک فیس وصول کرتے ہیں جس کے دوران وہ امتحانات میں شریک ہوتے تھے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے دکانوں، بازاروں، شاپنگ مالز، ریستورانوں اور کئی دیگر کاروباروں کو حال ہی میں 31 مئی 2026 تک جلد بند ہونے کے اوقات سے مستثنی قرار دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد AICT کے دفتر سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ استثناء 5 مئی کو جاری کردہ سابقہ نوٹیفیکیشن کے تسلسل اور 18 مئی کو کیبنٹ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے فوری اثر کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ
IHC نے اربوں روپے کے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پروجیکٹ میں ذیلی کرایہ داروں کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیلوں پر پیر کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کو نوٹسز جاری کیے ہیں، جس میں پروجیکٹ کی لیز کی منسوخی کے بعد ان کے ملکیتی حقوق کے تحفظ کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت نے CDA سے کل بدھ تک جواب طلب کر لیا۔ خلیج ٹائمز نے پیر کو رپورٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات UAE پورے ملک میں اجرت کی ادائیگیوں کو منظم کرنے کے لیے نجی شعبے کی تنخواہوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو معیاری بنا رہا ہے۔ UAE کے ویج پروٹیکشن سسٹم WPS کے تحت متعارف کرائے گئے ایک نئے قاعدے کے مطابق پچھلے مہینے کے لیے ہر مہینے کے پہلے دن تنخواہوں کی ادائیگی ضروری ہے، جبکہ پہلی کے بعد کی جانے کی ادائیگیوں کو تاخیر سے سمجھا جائے گا۔ یہ قاعدہ 1 جون سے نافذ ہونے والا ہے۔ لاہور واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا نے پیر کے روز کہا کہ اس نے انڈس ریور سسٹم آرسا کی جانب سے آبی ذخائر سے پانی کے اخراج میں اضافے کے بعد اتوار کی رات 6000 میگا واٹ سے زائد ہائیڈل پاور جنریشن ریکارڈ کی۔ اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا، آرسا کی جانب سے انڈینٹ میں اضافے کے ساتھ وابڈا کے ہائیڈل پاور اسٹیشنوں نے 6118 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو وقفے کے دوران فراہم کی۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنے مؤثر کنٹرول کو باضابطہ بنانے کی کوششوں میں ایک قدم اور آگے بڑھا ہے، جب ملک کے اعلیٰ سیکورٹی ادارے نے اہم گزرگاہ کے انتظام کے لیے ایک نئی باڈی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے پیر کو کہا کہ نئی اتھارٹی، جسے فارس گلف اسٹریٹ اتھارٹی پیکسا کہا جاتا ہے، آبنائے میں آپریشنز اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں ریئل ٹائم اپڈیٹس فراہم کرے گا۔ یہ ایک اہم چوکی ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل اور گیس امن کے وقت گزرتا ہے۔ ایران نے ثالثی پاکستان کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کا جواب جمع کرایا ہے، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ کا شکار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے پیر کو ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ پیر کو ایک پریس کی تازہ ترین تجویز پر تہران کا رد عمل ثالث پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو پہنچا دیا گیا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے رپورٹ کیا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو صدی کے عظیم ترین مینز انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ESPN سٹریکنف کے پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2000 سے 2025 تک مردوں کے بہترین بین الاقوامی کھلاڑیوں کے انتخاب پر مرکوز ہے۔ یہ فیچر گزشتہ 25 سالوں میں ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں پرفارمنس کا جائزہ لیتا ہے، جس میں کھلاڑیوں کے ریکارڈ، مستقل مزاجی، قیادت اور کھیل پر مجموعی اثر و رسوخ پر توجہ دی جاتی ہے۔ پنجاب حکومت نے پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے کی تجویز دی ہے، تاکہ اسکولوں کی عمارتوں کی حفاظت، مضبوطی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب کی طرف سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق اسکولوں کی عمارتوں کا ڈھانچہ جاتی، معائنہ اور حفاظتی جائزہ لیا جائے گا۔ تجویز میں معائنہ کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹس یا آزاد انجینئرنگ فرموں کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر کے افسران کے طرز عمل اور کارکردگی کی نگرانی کے لیے پنجاب ایک وقف شدہ داخلی امور ون کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ شدہ داخلی امور ون کے قیام پر منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ناجائز استعمال اور انتظامی بے ضابطگیوں سے متعلق شکایات کے بعد کیا گیا۔ لینووو نے عالمی مارکیٹ کے لیے آئیڈیا پاد 5-2-in-1 14 کا اعلان کیا ہے۔ نیا ماڈل ARM پلیٹ فارم پر مبنی ایک ہلکا کنورٹیبل لیپ ٹاپ ہے۔ لینووو اسے اسنیپ ڈریگن ہارڈ ویئر کے ساتھ بیٹری پر مرکوز مشین کے طور پر پوزیشن دے رہا ہے۔ پاکستان میں جاری کیمبرج امتحان کے پیپر لیک تنازعہ میں تازہ اس وقت سامنے آیا ہے، جب ایک ریڈٹ صارف نے الزام لگایا کہ اس نے لیک ہونے والے پیپرز آن لائن فروخت کرنے میں ملوث لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کی۔ ریڈٹ پوسٹ کے مطابق صارف نے کہا کہ اس نے ایک خریدار کے طور پر ایک فرد سے ادائیگی کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پیش کیا، جو مبینہ طور پر لیک ہونے والے کیمبرج امتحان کے پرچے فروخت کے لیے پیش کر رہا تھا۔ صارف نے دعوی کیا کہ بیچنے والے نے بینک کی معلومات شیئر کی، ایک بینک اکاؤنٹ جو محمد راشد کا ہے، یہ بتانے کے بعد کہ کاغذ آن لائن خریدا جائے گا۔ اسلام آباد
17 سالہ ٹک ٹاک پر اثر انداز ہونے والی ثنا یوسف کے قتل کیس کی مرکزی ملزمہ نے پیر کے روز ٹرائل کورٹ کے سامنے گواہی دیتے ہوئے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا قبل از اعترافی بیان واپس لے لیا اور الزام لگایا کہ اسلام آباد پولیس نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ پچھلے سال عمر حیات ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار کے بیٹے اور خود ایک ٹک ٹاکر ضابطہ فوجداری CRPC کی دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس نے ثنا کو گولی ماری تھی۔ اپنے بیان میں اس نے آن لائن بات چیت کے بعد اس کے ساتھ یک طرفہ جنون پیدا کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ حسد اور شک نے اسے جرم کرنے پر مجبور کیا۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی ادارے نے پیر کے روز آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے، جسے تہران نے مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے اور وہ جہازوں کو عبور کرنے کے لیے چارج کرنا چاہتا ہے، اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے خلیج فارس آبنائے اتھارٹی PGs کے لیے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہرمز آبنائے آپریشنز اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں حقیقی وقت میں اپڈیٹس فراہم کرے گی۔ 92ویں عدالت نے ملکی ٹیکس اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ گلوکارہ 20 ملین یورو ارطالہ شکیرہ کو 55 ملین یورو 48 ملین ڈالر 64 ملین ڈالر واپس کرنے کا حکم دے کر اس فیصلے کے بعد کہ یہ رقم ان کے ٹیکس کے تنازع میں غلط طریقے سے اکٹھی کی گئی، قومی ہائی کورٹ نے ٹریزری کو کولمبیا کے گلوکار کو رقم کے علاوہ سود واپس کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہپس ڈونٹ لی اور جہاں بھی جب بھی جیسے کامیاب فلموں کے لیے مشہور ہیں۔ حکام نے بتایا کہ پیر کو گڈاپ سٹی تھانے کی حدود میں M9 موٹر وے پر ایک تیز رفتار ڈمپر ٹرک پولیس وین سے ٹکرا جانے کے بعد 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ملیر پولیس کے مطابق اسنیپ چیکنگ میں مصروف پیٹرولنگ پولیس موبائل کو حیدرآباد سے کراچی جانے والے تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز دوحس کی پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں حسن نے کہا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 4 لاکھ افراد ہائی پریشر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے عالمی دن کے موقع پر ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں منعقدہ آگاہی سیمینار اور پینل ڈسکشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً 1.4 بلین لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، جبکہ اس بیماری سے دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 10 ملین اموات ہوتی ہیں۔ ریڈ میجک نے اپنی تازہ ترین گیمنگ فاکسٹ فلیگ شپ لائن اپ کے طور پر چین میں ریڈ میجک 11 پرو سیریز کا آغاز کیا ہے۔ نئے فون کارکردگی، کالنگ، ڈسپلے کوالٹی اور بیٹری کی صلاحیت میں اپ گریڈ لاتے ہیں۔ اس سیریز میں اسمارٹ فون کے صارفین کو PC سٹائل گیمنگ کا مزید تجربہ دینے کے لیے ڈیزائن کردہ خصوصیات بھی شامل کی گئی ہیں۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق پاکستان کے بجلی کے صارفین ایڈجسٹمنٹ میں ٹیرف کی مخلوط تبدیلیاں دیکھنے کا امکان ہے، جس میں سے ماہی اور ماہانہ نظر ثانی کے بعد صرف 20 پیسے فی یونٹ کا ممکنہ خالص ریلیف ہوگا۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ جون کی 3 ماہی میں بجلی کی قیمتوں میں 1.50 روپے کمی ہو سکتی ہے۔ 94 فی یونٹ صارفین کو ریلیف کی پیشکش، تاہم اپریل 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں روپے کا الگ اضافہ 1.73 فی یونٹ متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے میدانی علاقوں کے تعلیمی اداروں کے لیے 22 مئی سے 31 اگست 2026 موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق تعطیلات اصل میں 1 جون سے 31 اگست تک مقرر کی گئی تھیں، تاہم حکام نے عید الاضحی کی تعطیلات اور ہفتہ وار جمعہ ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات 22 مئی کے آس پاس ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تعطیلات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ کو مصنف نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کینیڈا کے اداکار اور فلمساز سڈ روزن کا یہی خیال ہے۔ کانز فلم فیسٹیول میں بٹ امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں روزن نے اسکرپٹ رائٹنگ میں AI کے استعمال پر اپنی رائے بتائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عائش میں زیر التوا 190 ملین کے کیس میں ایک اہم پیش رفت میں قید PTI کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیویوں میں دلائل کے مکمل کرنے کی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا، جس میں ان کی سزا کے خلاف اپیلوں میں مکمل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ عمران توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلیں چھپانے کے جرم میں 5 اگست 2023 سے قید ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں راولپنڈی کی 14 سال کی سا کاٹ رہے ہیں، جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے۔